بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا مجمع کہیے سبحان اللہ۔ کہ فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے مٹھیا میں، فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے مٹھیا میں، اب برسے رحمت رم جھم پھول کھلے مٹھیا میں، کہ برسے رحمت رم جھم پھول کھلے مٹھیا میں۔ ماشاءاللہ پورے مجمع سے ایک بار تہہ دل کی گہرائی سے سبحان اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں۔ پورا مجمع کہیے سبحان اللہ، اور ایک مدینہ کی خوشبو آپ تک پہنچا دیتا ہوں جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اور جب تک میں ایک دو اشعار نعت نبی کے پیش نہ کر دوں میرا مزاج نہیں بنتا ہے، اس لیے پہلا شعر آپ تک جا رہا ہے، اس کو لینے کی کوشش کیجئے۔ کہ ایسی خوشبو باد صبا تو آج کہاں سے لائی ہے، آج کہاں سے لائی ہے، آج کہاں سے لائی ہے، ایسی خوشبو باد صبا تو آج کہاں سے لائی ہے، آج کہاں سے لائی ہے، آج کہاں سے لائی ہے۔ لگتا ہے تو میرے نبی کے، لگتا ہے تو میرے نبی کے گھر سے ہو کر آئی ہے، لگتا ہے تو میرے نبی کے گھر سے ہو کر آئی ہے۔ یوں گھٹ گھٹ کر مر جانا الجھن ہی کچھ ایسی تھی، یوں گھٹ گھٹ کر مر جانا الجھن ہی کچھ ایسی تھی، نعتیں پڑھ کر الجھن نعتیں پڑھ کر الجھن میں نے بھی سلجھائی ہے، لگتا ہے تو میرے نبی کے گھر سے ہو کر آئی ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے برکت لے لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر ہم سب ایک ہی مقصد سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتایا۔ کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق، سب سے اچھا مخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو حاکموں کا حاکم ہو، افسروں کا افسر ہو، رب العالمین ہو، جس کے برابر کوئی شریک ہو نہیں سکتا، جس کا تلنا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، وہ اللہ رب العزت جو حاکموں کا حاکم ہے، وہ ہمیں پیدا کر رہا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیج رہا ہے، تو وہ حاکم بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ اس کی شہادت دے رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر، اچھا سے اچھا نقشہ میں ڈھالا ہے۔ تو انسان کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں پیدا کیوں کیا؟ دنیا
نے کیوں بھیجا, بھیجنے کا مقصد کیا ہے. دوسری جگہ اللہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے انسان کو, ہم نے جنات کو صرف ایک ہی چیز کے لیے پیدا کیا, اور وہ چیز ہے عبادت کرنا, اللہ کے سامنے گھٹنا ٹیکنا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, اللہ سے مانگنا. مانگنا ہمارا کام ہوگا اور دینا یہ اللہ کا کام ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ سرور کونین احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی چلا گیا, سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آ رہا ہے. ایک بار آپ راستے سے جا رہے ہیں, دیکھا آپ نے کہ ایک بکری چرانے والا چرا رہا ہے. سیدنا عمر فاروق پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں, اے بکری کا چرواہا ادھر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو, آج اتنی کڑی سے کڑی دھوپ میں, سخت دھوپ میں تم بکریوں کو چرا رہے ہو. اگر ایک بکری اس میں سے بیچ دیتے ہو تو میں اس بکری کو خرید لوں گا اور پیسے تیرے پاکٹ میں ڈال دوں گا. تم ٹھنڈی ہوا لوگے اور چھپر کے نیچے زندگی گزارو گے. اللہ اللہ اللہ. وہ چرواہا بھی چرواہا تھا, کہنے لگا کہ اے نوجوان, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام بکری چرانا ہے, بکری بیچنا نہیں ہے. جس مالک نے بکری چرانے کی اجازت دی ہے اس مالک نے بکری بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے. ذرا سنتے چلو مسلمانوں, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہاں تیرا مالک نہیں ہے, یہاں تیرا گارجین نہیں ہے, یہاں تو صرف میں ہوں اور تم ہو. تمہارے اور میرے بیچ یہ سودا ہو رہا ہے, اس لیے بیچ دو گے تو تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, اس نوجوان کے بات پر جب حضرت عمر فاروق کی آواز لگاتے ہیں کہ یہاں تیرا گارجین نہیں, یہاں تیرا مالک نہیں, یہاں بکری کا مالک غائب ہے, اس لیے یہ سودا تیرے اور میرے بیچ میں ہے. جب اتنا سننا تھا, وہ بکری کا چرواہا کی آواز لگا رہا ہے کہ سنو سنو, میرا مالک یہاں نہیں ہے, میں اس کو مانتا ہوں. میرا گارجین نہیں ہے, اس کو میں مانتا ہوں. لیکن اے نوجوان, گارجینوں کا گارجین تو دیکھ رہا ہے, مالکوں کا مالک دیکھ رہا ہے, احکم الحاکمین حاکمین دیکھ رہا ہے, ساری دنیا کا پالنہار دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو سودا ہو رہا ہے وہ سودا غلط ہے, بے بنیاد ہے. اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق نے کہا, اے نوجوان, میرا تو یہ کہنا تھا کہ تیرے ایمان کی چیک اپ کروں کہ تیرا ایمان کہاں تک جا رہا ہے. سنو سنو سنو, میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں, میں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق ہوں جو تیرے ایمان کی چیک اپ کر رہا تھا. سنو, جب تک تو جیسا انسان اس دھرتی پر رہے گا, خدا کی قسم نبی کی امت کبھی برباد نہیں ہوگی. آج میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ والا راستہ ہم نے چھوڑ دیا, نبیوں والا راستہ ہم نے چھوڑ دیا, سلف صالحین کا طریقہ چھوڑ دیا, صحابہ اکرام کا کریکٹر ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے خاطر آنکھ سے آنسو گرا رہے ہیں, یا امتی یا امتی یا امتی کی آواز لگا رہے ہیں, اس نبی کے پیروکار ہم ہیں, اس نبی سے پیار کرنے والے ہم ہیں. لیکن آج زبان تو ہل جاتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی سیرت پر چلنا دشوار, نبی کی چلن پر چلنا دشوار, نبی کے کیریکٹر پر چلنا دشوار. لیکن یاد رکھو اے مٹھیا میں آنے والے مسلمانوں, وقت آ رہا ہے اور وقت آ چکا ہے کہ ایک ایک عمل کے لیے ہم ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. لیکن آج دنیا جو ہمیں بربادی پر اتارنا چاہ رہی ہے, دنیا جس طرح سے تباہ و برباد کر رہی ہے, آج ہم پر مصائب آ رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے, پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے, صورت ہے غیروں جیسی, پہچان کہاں سے لاؤ گے.
ہماری سیرت بدل چکی ہے، ہمارا نقشہ بدل چکا ہے۔ آج جب ہم نبی کے نقشے سے لگا لیں گے، نبی کے نقشے قدم سے اپنا نقشے قدم میں ڈھال دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک عمل اگر ہماری زندگی میں اتر جائے گا، یہ عمل کہے گا اے اللہ یہ تو جہنمی ہے، جہنم میں جا رہا ہے، لیکن علماء کی بات سنا تھا، حدیث نبی سنا تھا، قرآن کی آیت پر عمل کیا تھا، اے پروردگار اس آیت کریمہ کے بدلے، اس حدیث نبی کے بدلے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ وہ وقت آ جائے گا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، روایت بخاری روایت مسلم، یہ دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمی کو بلائے گا اور کہے گا اے میرا بندہ آج میرے سامنے آیا ہے، میرے میزان میں تیرے اعمال آج کھولے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں، اس میں تو کافی چیزوں کو ہم نے لوڈ کر دیا، اور لوڈ کرنے کے بعد ہم جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں جو کچھ ہم ڈالتے ہیں اس میں آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، یہ بتائیے وہ ہٹے گا کہ رہے گا؟ ارے بولو، ہٹے گا کہ رہے گا؟ سمجھ میں نہیں کیا ہوتا، بھوجپوری میں سمجھائیں؟ ارے سمجھ میں آوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوڈ کر دیا؟ آقا نامدار نے لوڈ کیا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا اے میرا بندہ آج میرے میزان میں تمہارے پاپ کھولے جا رہے ہیں، میرے میزان میں تیرے اعمال کھولے جا رہے ہیں۔ جب دو آدمی کو بلا کر اللہ تعالیٰ کھولے گا اور کھول کر کے بتائے گا کہ سنو آج میرے میزان میں 99 پاپ ہیں تیرے، اور جنت میں جانے کے لیے 99 پاپ کو ختم کر دو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ دوسرے کو بلا کر اللہ کہے گا اے میرا بندہ آج میرے میزان میں 99 اعمال تیرے صحیح ہیں، ایک پاپ ہے، اس کے پاس بھی ایک پاپ، اس کے پاس بھی 99 پاپ، دونوں کے پاس پاپ تو موجود ہے۔ اللہ کہے گا اپنا تم 99 پاپ کو ختم کرو جنت میں جاؤ گے، تم اپنا ایک پاپ کو ختم کرو جنت میں جاؤ گے۔ کہا کہ اب یہاں سے تو ختم نہیں ہوگا، میں اب اعمال کو کیسے صحیح کروں؟ میرے پاس تو 99 اعمال صحیح ہے، ایک عمل صحیح نہیں ہے، اب اس عمل کو کیسے ڈالوں؟ دوسرا کہے گا کہ میرے پاس تو 99 پاپ ہیں، 99 پاپ کو کیسے ختم کروں؟ اللہ اعلان کرے گا کہ سنو تم دونوں جہنمی ہو، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وہ دونوں جہنم کی طرف جب چلیں گے، اس میں سے ایک بندہ کہے گا اے اللہ اے میرے مولا، اے اللہ میرے پاس تو 99 اعمال بالکل کسی لائق نہیں ہے، ایک عمل میں کر کے دنیا سے آیا ہوں جس کا تذکرہ اے اللہ تو کر رہا ہے، لیکن یہ تیرا بندہ جس کے پاس 99 اعمال صحیح ہے، ایک عمل غلط ہے، اے اللہ 99 اعمال صحیح کر کے آیا ہے اور میرے پاس ایک عمل ہے، اے اللہ کم سے کم میں اپنا عمل اس کو دے رہا ہوں، اس کو جب میں دے دوں گا تو 99 اعمال میں یہ عمل داخل ہو جائے گا تو اس کے 100 اعمال ہو جائیں گے، 100 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اے پروردگار عالم کم سے کم اس کو تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، میں تو پاپی ہوں، کسی لائق نہیں ہوں، 99 پاپ ہمارے پاس ہے، اے اللہ ہم جہنم میں جانے کو تیار ہے، لیکن یہ بندہ جس کے پاس 99 اعمال صحیح ہے، ایک عمل کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہا ہے، اے اللہ میں اپنا ایک عمل اس کو دے رہا ہوں۔ جب اتنا سننا تھا اللہ اعلان کرے گا اے میرا بندہ تو ایک نیکی دے کر 100 نیکی کر سکتا ہے، تو کیا وحدہ لا شریک کا خزانہ کم ہے؟ چلو 99 پاپ کو 99 اعمال سے بدلتا ہوں، تو بھی جنتی ہے جنت میں چلا جا، اور تو بھی جنتی ہے جنت میں چلا جا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، لیکن آج دنیاوی زندگی میں ہمیں وہ سوچنا ہوگا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے، کون سا فکر اپنایا جائے، کون سی تربیت ڈالی جائے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سدھار ہو۔ تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اچھی سی اچھی تعلیم دو، اس کو بہتر سے بہتر قرآن سکھاؤ، بہتر سے بہتر دین کی
تعلیم دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض نہیں کی گئی، زکوٰۃ فرض نہیں کیا گیا، حج فرض نہیں کیا گیا، رمضان شریف کے روزے نہیں اتارے گئے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر اللہ تعالی نے سب سے پہلے اگر کچھ دیا ہے تو وہ سب سے پہلے تعلیم دیا ہے اور کہا ہے اے میرے حبیب اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھ، اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھنے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں جا کر کے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، ہم نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں سب سے پہلے ڈال دیا جو ماں کی تربیت سے الگ ہے، دوستوں احباب کی تربیت سے الگ ہے، رسول اللہ کے بتائی ہوئی سنت سے الگ ہے۔ اس لیے جب وہ بچہ قرآن اور حدیث سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا، وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کو نہ قرآن ملا ہے، اس کو نہ حدیث ملی ہے، اس کو نہ تربیت ملی ہے، تو وہ بچہ کہاں جائے گا؟ اس لیے صدر عالم ایک سبق دیتا ہے، اس کو نوٹ کرو کہ گھر گھر پہنچے قرآن۔ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھیے، سمجھیے کہ سب سے بڑا دلہا، سب سے اچھا دلہا میں ہوں، اور جب میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا تو پھر جو کرنا ہوگا آپ کیجئے گا کہ گھر گھر پہنچے قرآن، پورا ملمہ کہیے سبحان اللہ، کہ گھر گھر پہنچے قرآن، یہی تو نبی چاہتے تھے کہ گھر گھر پہنچے قرآن، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ دنیا کو دے دوں یہ پیغام، ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام، جو اس پر انگلی اٹھائے گا بے موت وہ مارا جائے گا۔ ہم کرتے ہیں یہ اعلان، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ تعلیم خداوندی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، نبی کو سب سے پہلے قرآن دیا، اس کے بعد نماز آئی، نبی پر قرآن آیا، اس کے بعد روزے آئے، نبی پر قرآن آیا، بعد میں زکوٰۃ آئی، نبی پر قرآن آیا، بعد میں حج آیا، نبی پر قرآن آیا، بعد میں سارے احکامات آئے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے دنیا جب سے قائم ہوئی اور جب تک آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کو سب سے پہلے تعلیم دی گئی کہ جب سیکھے گا نہیں تو جانے گا کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی پر بھی سب سے پہلے قرآن آیا، پہلے سکھایا گیا، بعد میں پھر عمل کی دعوت دی گئی، فرائض آئے، احکامات آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا والوں کو بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے، بعد میں کہتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ خود عمل لاتے تھے، پہلے اپنی زندگی میں عمل کو اتارتے تھے اور بعد میں پھر دعوت دیتے تھے کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں، اب آپ بھی اس کام کو کیجئے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آج بڑا میٹھا کھایا ہے، اس کو سمجھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سنو، اس بچے کو کل لے کر کے آنا۔ جب وہ عورت کل لے کر کے آئی تو اللہ کے نبی سے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا بڑا میٹھا کھاتا ہے، کل میں آئی تھی، آپ نے کہا کہ کل لے کر کے آؤ، میں لے کر کے حاضر ہوئی ہوں، اب آپ نصیحت فرما دیں۔ آقا نے کیا فرمایا، اسی بات کو غور سے سننا ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اے بچہ، میٹھا کم کھایا کرو۔ کیا فرمایا؟
میٹھا کم کھایا کرو. اب عورت نے سوچا کہ یا اللہ اگر اتنی سی بات تھی تو ہمارے نبی کل بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کل انہوں نے کہا کہ کل لے کر کے آؤ. تو اللہ کے نبی سے وہ عورت کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول یہ بات تو کل بھی بتا دیتے تو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں کہ سنو، کل رسول اللہ بھی میٹھا اتنا کھا چکا تھا کہ نصیحت نہیں کر پایا. آج میٹھا کم کھایا ہو اس لیے کم کھانے کی دعوت دے رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے انسان پہلے اپنے آپ کو جب صحیح ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا، انسان اپنی اولاد کی تربیت کرے گا تو پھر محلہ میں تربیت ہوگی، محلہ سے پڑوس میں، پڑوس سے لے کر گاؤں میں. لیکن جب ہماری تربیت صحیح نہیں رہے گی، ہمارا کلچر صحیح نہیں رہے گا، ہماری عزت وقار پر ہم جب غور نہیں کریں گے، اپنی اولاد پر غور نہیں کریں گے تو یہی بچہ جوان ہوگا، تعلیم نہیں ملے گی، ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. آپ نے اچھی سی اچھی تعلیم نہیں دی، قرآن آپ نے نہیں سکھایا. اب وہاں جانے کے بعد غور کرو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ماں قبر میں لیٹ جائے گی، جب والدین ماں باپ دونوں اس دنیا کو چھوڑ بیٹھیں گے اور آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی تو اب وہاں آپ سدھار نہیں کر سکتے، وہاں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. جبکہ وہاں والدین پر اگر قبر پر آپ پڑھنا شروع کریں گے، اللہ اس برکت سے ماں باپ کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. لیکن اگر ہم نے صرف دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا دیا تو صدر عالم نقشہ کھینچا کہ دور ہوئے جاتے ہو تم آج نمازوں روزے سے، دور ہوئے جاتے ہو تم آج نمازوں روزے سے. یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ بخشش کا سامان کہاں سے لاؤ گے. یہ تو بتاؤ بخشش کا سامان کہاں سے لاؤ گے. جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، وقت ضرورت وقت ضرورت وقت ضرورت پڑھنے پر قرآن کہاں سے لاؤ گے. وقت ضرورت پڑھنے پر قرآن کہاں سے لاؤ گے. اس لیے پورے مجمع سے پہلا وعدہ صدر عالم کا شروع ہوتا ہے کہ پہلا وعدہ کرو انشاءاللہ کم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتا دیں گے. اللہ آپ سب کے جذبے کو قبول فرمائے. اور دوسرا میسج دینے جا رہا ہوں کہ جب آپ تعلیم دے دیں گے تو یہ بچہ بڑا ہوگا، 25 سال کا نوجوان ہوگا اور آپ اس کی سب سے بہتر دلہن تلاش کر کے شادی کریں گے. شادی کرنے کے بعد راستے الگ الگ ہو جائیں گے. ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے اور ایک طرف بیوی کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ رکھا ہے. اب ایک طرف ماں باپ کی آواز آئے گی، ایک طرف اس دلہن کی آواز آئے گی. اگر ماں بہنیں ہوں گی تو میرا میسج اپنے ذہن میں رکھیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہاں شروع ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پڑھا دیا، بچہ بڑا ہوا، حق اور باطل کی پہچان کر رہا ہے، قرآن کی پہچان کر رہا ہے، نبوت والی بات کو سیکھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے
اب وہ بچہ اپنے لحاظ سے، اپنے خیال سے، اپنی تربیت سے اب وہ سوچے گا، اب وہ سمجھے گا، اے اللہ، اے پروردگار، آخر ایسا میں کروں تو کیوں کروں؟ اس لیے اگر ایک طرف والدین کی محبت ٹوٹ جاتی ہے، ایک طرف بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے، ماں کا دل اگر روٹھ جاتا ہے، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اے مرد مجاہد، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو تم لے سکتے ہو، دنیا میں بہت بڑے مالدار ہو سکتے ہو، دنیا میں بہت بڑی دولت کے مالک ہو سکتے ہو، لیکن جس ماں کے دل کو تم توڑو گے، جس ماں کی محبت کو ٹھکراؤ گے، تو یاد رکھنا یہاں تو تمہاری جو ظلم و ستم کا شکار ہوگے، لیکن کل قیامت میں اللہ جب فیصلہ سنائے گا تو آواز آئے گی کہ ماں کی ٹھوکر سے، ماں کے پیر سے جو تمہارا ٹھوکر ہے، تمہاری عزت و آبرو کی بات ہے، تم نے خیال نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں کہ آخر یہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ صدر عالم نقشہ کھینچا کہ ٹوٹے رشتہ تو ٹوٹنے دینا، چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا، ٹوٹے رشتہ تو ٹوٹنے دینا، چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا، ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا، ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت کمی اس بات کی ہے کہ اگر لڑکا وہ غریب ہے، اگر وہ لڑکا غریب ہے تو غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ لڑکا مالدار ہے تو مالداری کی زندگی گزار رہا ہے۔